کے قرآن پاک کے جتنا قریب ہوگا اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب ہوگی۔ اور آگے تشریف لے آئیں، آپ لوگ آگے آ جائیں، بیٹا اٹھ کر آگے آ جائیں اور آگے تشریف لے آئیں، اور پیچھے والے دوست مزید آگے تشریف لے آئیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ محفل عرس جو ہے مقام عروج پر ہے، اور بڑی روحانی اور بڑی وجدانی قسم کی محفل ہے۔ نعت خوانان شیریں لسان نے خوبصورت ثنا خوانی پیش کی ہے، لیکن اب ایک بور آدمی بسم اللہ بالکل بے سرا سا شخص، کسی نہ کام کا بندہ، آپ سب جناب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے۔ آپ تمام حضرات علم میں مجھ سے سینئر ہیں، عمل میں بھی آپ، اللہ کے قرب میں بھی مجھ سے افضل ہیں آپ سب۔ یقیناً آپ نیک لوگ تشریف فرما ہیں، میں بڑا نالائق آدمی ہوں، میں اپنے بہت بڑے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما داغ کے علاوہ کوئی اوقات نہیں ہے میری۔ آپ جتنے افراد یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سب کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں۔ اللہ آپ سب کا بیٹھنا اپنی جناب میں قبول فرمائے، اپنے لیے آمین سارے کہیں۔ سعادات کے اس آستانہ کرم پر آپ فیض کے لیے آئے ہیں، اللہ آپ کی جھولیاں مرادوں سے پر فرمائے، اور اس حاضری کے صدقے میں اللہ آپ سب کو اپنی فیملیوں کے ساتھ ان کے نانا کے دربار مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ نبی معظم کی اللہ پاک ساری امت پر رحم فرمائے، عالم اسلام پر رحم کرے، بالخصوص اللہ فلسطین والوں پر کرم فرمائے، اور مسلمانان عالم اور تمام مسلم حکمرانوں کو اللہ ان کی آنکھیں کھولے، پاکستان کے حکمرانوں کی آنکھیں کھولے، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کی اللہ آنکھیں کھولے، اور انہیں فلسطین کے حق میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے طاغوتی طاقتیں اس وقت شیطانی طاقتیں اکٹھی ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، ایک دین کے ماننے والے، ایک کعبے کے ماننے والے، اللہ ان سب کو بھی ایک فرما دے، آمین سارے کہیں یا۔ جہاں تک مولا علی کے گھر کا تعلق ہے، قرآن کے محققین کہتے ہیں کہ 300 سے زیادہ آیتیں اللہ نے علی کی شان میں نازل کی۔ یہ جملہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، محققین قرآن کا یہ جملہ ہے کہ 300 سے زیادہ آیتیں، کسی نے 310 کہا کہ 310 آیتیں اللہ نے مولا علی کی شان میں نازل کی ہیں۔ میں یہ جملہ پھر کہوں گا کیونکہ آپ سارے نہیں بول سکے، اللہ نے 300 سے زیادہ آیتیں مولا علی کی شان میں نازل کی۔ جو بولے ہیں علی کے پیار میں، اللہ ان کی زبانوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، بالکل پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں جب قرآن کھولتا ہوں تو مجھے قرآن کی سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کے با کے نقطے میں بھی علی ملتا ہے۔ مجھے کوئی ایسی آیت نہیں نظر آئی قرآن میں، مجھے نہیں کوئی بھی نظر آئی کہ آیت پڑھی ہو اور قرآن ہمیں قرآن تک نہ لے کر گیا ہو، اس لیے کہ یہ بھی ذات علی کی ہے جو منبر پر بیٹھ کے اس بات کا حق رکھے اور یوں کہہ سکے کہ ھذا قرآن و انا قرآن۔
یہ بھی قرآن ہے اور میں بھی قرآن. جملہ وزنی تھا، سارے نہیں بول سکے. مولا علی فرماتے ہیں ھذا قرآن و انا قرآن، یہ بھی قرآن ہے اور علی بھی قرآن ہے. ھذا قرآن صامت انا قرآن ناطق، یہ چپ قرآن ہے، علی بولتا قرآن ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کھلتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ زہرا کی حویلی کا گیٹ کھل گیا ہے. میں گفتگو کے لیے میں سورہ نمل کو کھولنا چاہتا ہوں. یہ 27واں سورہ ہے. جس آیت مقدسہ سے میں معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ 87 نمبر آیت ہے. اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہے تو بات کو شروع کر لیتے ہیں. دوبارہ سماعت کر لیں چونکہ کیمرے چل رہے ہیں. دنیا کی کسی ہستی کے بارے میں بھی میں تقریر کروں، کسی نے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کہاں لکھا ہے. داد بھی دیتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں. پتہ نہیں مولا علی کے ساتھ کیا پرابلم ہے. علی کے بارے میں جب بھی کوئی بات کی گئی ہے تو لوگوں نے پوچھا ہے یہ کہاں لکھا ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ یہاں لکھا ہے. آپ کی بے توجگی ہوئی ہے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ یہاں لکھا ہے. تو یہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ نمل ہے، 27واں سورہ ہے. اور یہ کون سی آیت ہے؟ 87 نمبر آیت. 87 نمبر آیت. بڑے عرصے کے بعد کو اچھا سپیکر ملا ہے پڑھنے کے لیے. بہت خوبصورت سپیکر والا ہے. بہت بیٹا بہت پیارا مائک ہے آپ کا. مجھے اچھا لگ رہا ہے، سکون ہو رہا ہے مجھے بولتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد ہوا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. کوئی بات نہیں ہے، غیر مانوس طریقہ ہے میرا بھی، آپ اس کے عادی نہیں ہیں، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں نے جتنی دیر بھی پڑھنا ہوتا ہے قرآن ہی پڑھنا ہوتا ہے. اور لوگ تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں قرآن سن کے. آپ ذرا خاموش ہیں، میں پھر پڑھ رہا ہوں وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. یہ میرے سامنے ہے. فرمایا اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. وا کا معنی ہے اور، یوم کا معنی ہے دن، ینفخو کا معنی ہے پھونکا جائے گا، فی الصوری کا معنی ہے سور. بادشاہ فرماتا ہے اور جس دن سور پھونکا جائے گا فَفَزِعَ گھبرا جائیں گے، من فی السماواتی تمام آسمان والے، ومن فی الارضی تمام زمین والے. آپ بولنا چاہیے تھا. آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے اور زمین والے بھی. بیٹا پیچھے نہ دیکھیں، گوڑے نیچے کر کے بیٹھیں تاکہ ادھر ادھر نہ آپ دیکھیں. دوبارہ سماعت کریں. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. اور جس دن قیامت آئے گی فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. زمین والے بھی گھبرا جائیں گے، آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے. یہ بات کر کے رب جی بادشاہ نے فرمایا اللہ. دیکھیں یہ میری نالائکی کا بولتا ثبوت ہے جو آپ اللہ پہ چھپ رہ گئے. گرامیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو کسی جملے کے درمیان میں جو اللہ آتا ہے وہ استثناء کا کام کرتا ہے. استثناء کا معنی ہوتا ہے جو بات پہلے ہوئی ہے نا، اگلی والی بات پچھلی کو الٹ دیتی ہے. یہ ہے استثناء. پھر سے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ
درمیانے کلام میں آئے تو جو جملہ پہلے آیا ہے نا، اگلا جملہ پچھلے کو الٹتا ہے. بیٹا گوڑے نیچے کرو گے، ادھر نہیں دیکھو گے، پھر میری طرف دیکھو گے. بھئی الفاظ ہیں لا الہ، مانے کوئی لائق عبادت نہیں ہے، یہ کلمہ کفریہ ہے کہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. فوراً لگتا ہے الا اللہ، اب مانے بھئی اللہ تو ہے نا. یہ کلمہ طیبہ ہے. کیسے ہے طیب؟ کفر نے طیب کس نے کیا؟ اللہ نے. یعنی پہلی بات تھی کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد کہا بھئی اللہ ہے. کیا ہو گیا؟ الٹ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بیٹا میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ درمیان میں آ کے پچھلی جملے کو اگلا جملہ الٹ دیتا ہے. دیکھیں اگر میں نہیں آپ کو سمجھا سکا اپنی کم علمی کی وجہ سے تو میں پھر عرض کر دیتا ہوں. بھئی الفاظ ہیں وما ارسلناک، مانا ہے ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی نہیں. تو اگر یہاں رک جائیں تو پھر نبی کو تو اللہ نے کوئی نہیں بھیجا. فوراً فرمایا الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا ہے عالمین کی رحمت بنا کر. پتہ چلا اللہ اگلی بات کو الٹ کرتا ہے جو پہلے ہوئی ہے، اگلا جملہ پچھلی کو الٹ کر دیتا ہے. بھائی وما خلقت الجن والانس، میں نے تو بندے جن بنائے ہی نہیں، الا لیعبدون، میں نے ہی بنائے ہیں تاکہ میری معرفت کا زینہ کا حاصل، میری معرفت حاصل کریں، اس لیے بنائے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا ہے نا والعصری، مجھے عصر کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسری، تمام انسان خسارے میں ہے، اللہ سب بچ گئے ہو ایمان والے، کیونکہ درمیان میں اللہ آ گیا ہے نا. اب میں اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن قیامت آئے گی، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے، زمین والے بھی گھبرا جائیں گے. اللہ، اب گھبراہٹ کا الٹ کرو. اللہ کہتا ہے کچھ بندے ہیں جو قیامت آنے پر گھبرائیں گے نہیں، مسکرائیں گے. اب اگر میں قیامت پڑھوں تو ففازی من فی السماوات، الفضاء الاکبر ہے قیامت. قیامت سے بڑی گھبراہٹ کی گھڑی کوئی نہیں. سب سے بڑی گھبراہٹ کی گھڑی کا نام قیامت ہے. تو اللہ کہتے ہیں کچھ بندے مسکرا پڑیں گے اس کے آنے پر. تو اب مجھے آپ بتا دیں فیصلہ کر کے، جو قیامت آنے پر مسکرا پڑے ہیں، موت کو تو ہنس کے گلے لگاتے ہوں گے، قبر میں تو وہ لڈی ڈالتے جاتے ہوں گے. تو پروردگار یہ کون ہے؟ فرمایا من شاء اللہ، یہ وہ ہیں جنہیں خدا چاہے. ترجمے میں غلطی ہو میں ممبر چھوڑ دوں گا ساری زندگی کے لیے. جی جی، جسے خدا چاہے. نہیں، جو گھبرائے ہیں وہ خدا کو چاہتے ہیں، جو مسکرائے ہیں انہیں خدا چاہتا ہے. پتہ چلا اللہ کے محبوب لوگ ہیں جو قیامت آنے پر مسکرا پڑے ہیں. اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. آمین سارے کہیں. آپ نے یقیناً قرآن کو بڑا خوبصورت سن لیا. اب میں شاید کو آگے پڑھوں گا. کلن آتوہ داخرین، اللہ فرماتا ہے یہ سب کے سب میری کچہری میں آ جائیں گے. گھبرانے والے بھی آ جائیں گے، مسکرانے والے بھی آ جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ بندے کون ہیں جو خدا کے محبوب ہیں؟ لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں، خدا ان سے پیار کرتا ہے. اللہ آپ کو برکت دے. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، میرے اندر سے آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں، اس لیے کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو بالکل توجہ سے نہیں قرآن سن رہا، اور یہی حق ہے مسلمانوں کا قرآن سننے کا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب سوال یہ ہے کہ یہ بندے کون ہیں جنہیں خدا پیار کرتا ہے، اور وہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے خدا ان کو پیار کرتا ہے. اب ایک آیت کے ساتھ اگلی متصل آیت ہے. اللہ فرماتا ہے من جاء، یہ وہ بندے ہیں جب یہ میری بارگاہ میں آئیں گے تو یہ بالحسنہ، یہ ایک نیکی کے ساتھ آئیں گے. ان کے پاس ایک نیکی ہوگی. ایک دفعہ سارے بولو کیا ہوگا ان کے پاس؟ بھئی کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے؟ ان کے پاس ایک نیکی ہوگی.
میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، من جاء بالحسنہ، میرا محبوب یہ بندے جب میری بارگاہ میں آئیں گے تو ان کے پاس ایک نیکی ہوگی، ایک نیکی. اچھا یا اللہ ایک نیکی، من جاء بالحسنہ. اب میں ترجمہ اوپر سے دیکھ کے پڑھوں گا، جو نیکی لائے، ایک نیکیاں نہیں، ایک نیکی لائے، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں اسے فوراً جنت عطا کروں گا. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. یہی وہ ایک نیکی ہے جو انہیں قیامت کی گھبراہٹ سے امان دے کر میرا محبوب بنا گئی ہے. یہ بھائی اچھا بھئی یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ یہ نعت خان صاحب اٹھ کے پیسے پھینک رہے ہیں. حیرت والی بات ہے، یہ لینے والے لوگ دینا کب سے شروع ہو گئے. چلیں بھئی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا جی، یہ کوئی تربیت کا اثر نظر آیا نا جی، ورنہ پہلی بات ہے کہ نعت خان بیٹھ جائے سننے کے لیے، یہ قیامت کی نشانی ہے. اس کے بعد وہ اٹھ کر خدمت پیش کرنا شروع کر دے، یہ تو بالکل قیامت قریب آ گئی ہے. لیکن بعد میں پتہ لگا نہیں یہ تربیت کا اثر ہے جی. اچھا جی، دو آیتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. پہلی آیت یہ آئی ہے کہ کچھ بندے قیامت آنے پر مسکرائے ہیں اس لیے کہ وہ خدا کے محبوب ہیں، اور ان کے محبوب ہونے کی وجہ ایک نیکی ہے، اور اعلان قدرت ہو گیا ہم نے جنت کا فیصلہ اس ایک نیکی پر کر دینا ہے. بھئی کیا کہنے ہیں. اب سوال ہے کہ کیا خدا کا دین ایک نیکی کا نام ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ تو سارا دین ہر سانس کے ساتھ نیکی ہے. یہی تو وہ دین ہے جو بندے کے سانس کو نیکی بنا دیتا ہے. مجھے مزہ آیا ہے، میں یہ جملہ پھر کہنا چاہتا ہوں. یہ وہ محمد ہیں جو کلمہ پڑھنے والے، ماننے والے کے سانس کو بھی نیکی کر دیتے ہیں. تو دین تو نیکیوں کا نام ہے. میں سورہ طٰہٰ سے 131 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں، 20واں سورہ ہے. اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ چپ رہ گئے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، بیٹیوں کو نماز کا کہو، بیٹوں کو نماز کا کہو، بیوی کو نماز کا کہو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی مصلی پر آ جاؤ. لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی کا سوال تو کرتے ہی نہیں. نحن نرزقک، تم سارے ٹبر کو مصلی پر کھڑا کرو، تمہارے رزق میں برکت کا وعدہ خدا کرتا ہے. اب بولو کیوں؟ کیونکہ نماز ایک نیکی ہے نا. سارا مجمع بولو، نماز ایک. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ فرماتا ہے روزے رکھو تاکہ تم نہ شکرے نہ ہو جاؤ. اس لیے کہ روزہ ایک نیکی ہے. یہ بول دیں سارے، روزہ ایک. ہاں، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتًا تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، محبوب امیر مریدوں سے زکوٰۃ وصول کرو، انہیں پاک کرو، ان کا تزکیہ کرو، ان کا تصفیہ کرو، اور جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے حق میں دعائے خیر کرو۔ آپ کی دعا ان کی زندگی میں چین لے کر آئے گی، اس لیے کہ زکوٰۃ بھی ایک نہیں، سارا مجمع بولا تکلیف ہوئی ہے، نماز ایک نہیں، آواز ہی، نماز روزہ ایک، زکوٰۃ ایک، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ دیکھو 4 پیسے آ جائیں تو ادھر ادھر خرچ کیوں کرتے ہو؟ میرے گھر آؤ نا، آؤ نا، میرے گھر آ کے زیارت کرو، کیونکہ حج بھی ایک نیکی ہے، عمرہ بھی ایک نیکی ہے، طواف بھی ایک نیکی ہے، صفا مروہ پہ سعی بھی ایک نیکی ہے، کنکریاں مارنا بھی ایک بولے نہیں میرے ساتھ؟ اچھا میں عرض کر رہا ہوں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ذوالحج کا چاند چڑھے تو قربانیاں کرو، اس لیے کہ قربانی بھی تو نیکی ہے۔ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ بزرگوں کا احترام کرو، یہ بھی تو نیکی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں کو دبا لو، وہ بھی تو نیکی ہے۔ باپ کو ٹائم دو، یہ بھی تو نیکی ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے بچوں کی ماں سے پیار کے ساتھ بات کرو، یہ بھی تو نیکی ہے۔ ہاں بالکل، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اچھا بندے پریشان ہو گئے اس نیکی۔ اچھا یہ میں دوبارہ آیت پڑھ دیتا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی گھر والی کے ساتھ پیار سے بات کرو، جیسے تم دوستوں سے۔ نہیں اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں، مومن کی شان ہے اپنی گھر والی سے پیار کرے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کہتے ہیں اپنی گھر والی کے ساتھ پیار سے بات کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اس میں کوئی بات اچھی نہ بھی لگے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، میں خدا بھی اقرار کرتا ہوں کہ واقعی اس میں یہ چیز اگر درست نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس سے پیار کرو، کسی کی بیٹی تو ہے، گھر تو چھوڑ کر آئی ہے، اس کے وجود سے تمہیں اولاد تو ملی ہے نا۔ تو پروردگار پھر فرمایا یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اگر اس بی بی نے مصلی پر بیٹھ کے مجھے کہہ دیا کہ اللہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تم پر خیر اور کثرت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ یہ نیکی ہے، یہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اچھا یار، ویر کا ویر سے پیار بڑی نیکی ہے۔ حضرت یوسف کا دل کرے یہ باقی سارے چلے جائیں، بنیامین نہ جائے، رکھ نہیں سکتے تھے لا اور قانون کے مطابق۔ وہ جواز پیدا ہو گیا، وہ ٹوپا جس سے پیمانہ، جس سے گندم تولتے ہیں، بنیامین کے توڑے میں آ گیا نا، تو بنیامین کو روک لیا گیا۔ لیکن جج کی کرسی پر حضرت یوسف بیٹھ گئے، کٹہرے میں بنیامین کھڑا ہے اور سارے بھائی سامنے کھڑے ہیں، اور حضرت یوسف سارے ویروں سے کہنے لگے بھائی تواڈے ویر چوری کی تھی ہے۔ اللہ کہتا ہے کالو، سب نے کہا این یسرک، اے عزیز مصر یہ تو ہے ہی چور۔ لیکن یہاں بات رکتی نہیں ہے، کہنے لگے فقد سرق اخ لہ من قبل، اے عزیز مصر اس سے پہلے اس کا ایک ویر تھا یوسف، وہ بھی بہت بڑا چور تھا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف نے ویراں دے منہ اپنے خلاف گل سنن تو بعد بھی نوٹس نہیں لیا۔ پتہ چلا پرا اگر بونگی مار بھی چھڑنا تے پھر بھی نوٹس نہ لے کے نیکی کر لینی چاہیے دی ہے۔ جڑے بندے چپ میں لگتا ہے تواڈا پرا کوئی نہیں، کیونکہ اگر آپ کا پرا ہوتا تو آپ تڑپ جاتے کہ اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے اذهب الى فرعون انہ طغى،
موسیٰ فرعون کے ڈیرے پہ جا اور ٹکر لے جا کے سپر پاور کے ساتھ. قال ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. حضرت موسیٰ کہنے لگے ایک ویر دے دے، بس ایک ویر دے دے، ویر ایک پرا دے مینوں. جڑے بندے چپ ہو یقیناً تہاڈا پرا کوئی نہیں، جی ہے تے او تہاڈے نال بولدا نہیں تاں تسی چپ بیٹھے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ کہنے لگے ایک ویر دے دے. موسیٰ نبی تو آپ ہو، ڈیوٹی تو آپ کی ہے، کیا میں ہی سارا کچھ کراں گا؟ وہ ککھ بھی نہ کرے، میرے کول کھلو جائے، صرف پتہ چلا پرا ککھ بھی نہ کرن، صرف کول کھلو جانا تو بندہ پھر بھی سپر پاور کو ٹکر مارتا ہے. اب سمجھ آئیے آپ کو پرا کا پرا سے پیار بہت بڑی نیکی ہے. جسے سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ کہو یار. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا بھئی میں تھک گیا، لیکن نیکیاں ختم نہیں ہو رہی. نیکیوں کا ایک انبار ہے اور دین نیکیوں کا ایک مجموعہ ہے. لیکن اس آیت مقدسہ میں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنہ، میں اللہ جنت کا فیصلہ ایک نیکی پر کروں گا. نہیں مزہ آیا بھئی، آپ واپس نہیں آئے میرے ساتھ. میں دوبارہ سے بات کرنا چاہوں گا. من جاء بالحسنہ، میں اللہ جنت کا فیصلہ ایک حسنہ پہ کروں گا. تو یا اللہ یہ باقی ساری نیکیاں کدھر چلی گئیں؟ اللہ فرمایا یہ نیکیاں تمہارے درجات بلند کریں گی، جنت تمہیں سے ایک نیکی پر ملنے والی ہے. اگر یہ ایک نیکی نہ ہوئی تو وہ تو سارے نیک کام ہیں جو تم نے گنے ہیں. تو نیک کام تو کسی کام نہیں آئیں گے جب تک یہ ایک نیکی نہ آ گئی. پتہ چلا یہ ایک نیکی ساری نیکیوں کی روح ہے. نہیں، اگر یہ روح نکل گئی تو ساری نیکیاں مردار ہیں. اور مردار جو ہے وہ تو میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا. مجھے سورہ الکہف کی طرف جانا ہے. 18 نمبر سورہ ہے. 103 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 104 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 105 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. آ گئی ہے میرے بالکل. 106 بھی ہے، 7 بھی پڑھوں گا، 8 بھی پڑھنا چاہتا ہوں، 9 اور 10 بھی پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا نہیں پڑھنا پھر آپ چپ بیٹھے ہو. 110 کے آگے کوئی نہیں آیت، میں نہیں کہہ سکتا. 111 بھی پڑھنا ہے، 112 آیت کوئی نہیں. سورہ ختم ہو گئی، آپ چپ بیٹھے ہیں. شاہ جی حروف ابجد میں 9 ذات مصطفیٰ کی ہے، 110 ذات مرتضیٰ کی ہے. ایسے ہی ہے نا جی. 18 کا مفرد کیا ہوگا؟ 8 اور 1 9 اور 110. پتہ چلا سورہ الکہف مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے، مرتضیٰ پہ ختم ہوتی ہے. پیروں والی بات تھی. اگر اچھی لگی تو ہماری آپس کی ہے، اگر آپ کو اچھی لگی قبول کر لیں. ویڈیو والوں کو اگر اچھی نہیں لگی دور تک تو اسے کاٹ دیں، کوئی بات نہیں ہے. اب میں یہ میرے سامنے قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. قل کا معنی ہے محمد جی اپنی پاکیزہ زبان سے اعلان کریں. حل کیا، ننبئکم نون ہم، نبئو خبر دیں، کم تمہیں. اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے پوچھ لو، اگر یہ کہیں تو انہیں بتا دیں. میں پوچھتا ہوں یا اللہ پچھلا قرآن ہمارے مشورے سے آ رہا ہے، اپنی مرضی سے بھیجے، آج کیوں پوچھ رہا ہے؟ فرمایا بڑے بڑوں کے چہرے کی سلوٹ اور پیٹ میں درد کا خطرہ ہو رہا ہے. یا اللہ ایسا کیا ہو گیا؟ فرمایا بالاخسرین اعمالا، اعمال کا انبار ہے، نیکیوں کا ڈھیر ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ نقصان میں ہیں. اور الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم، اور وہ یحسبون خیال میں ہیں کہ انہم بے شک وہ یحسنون صنعا کہ بڑے نیک کام کر رہے ہیں، لیکن اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. خدا ان کی نمازوں کو جلا دے گا. نبی معظم نے اس آیت کے نیچے
یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں یہ بندے وہ ہیں جن کی نمازیں پہاڑوں سے زیادہ ہیں، اگر پہاڑ کے برابر کا لفظ بھی ہو تو میں مجرم ہوں اس مجمع کا، اگر یہی حدیث کے الفاظ ہوں تو پھر میں درست ہوں۔ ان کی نمازیں پہاڑوں سے زیادہ ہیں، روزے پہاڑوں سے زیادہ ہیں، حج پہاڑوں سے زیادہ ہیں، زکاتیں پہاڑوں سے زیادہ ہیں، اور انہوں نے آ کے ملائکہ کو اپنی ڈال کے کہا ہے تولو، ہمارے وزن تولو، ہماری نمازیں تولو۔ اللہ کی قدرت کی آواز آتی ہے حبطت اعمالہم، فرشتوں ان کی نمازوں کو آگ لگاؤ، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، انہیں قائم کیے ہوئے تول کے قریب بھی نہیں کرنا، انہیں میرے میزان ترکڑی کے نزدیک بھی نہیں کرنا، اور ذالک جزاؤہم جہنم، اور جہنم، اور انہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ پروردگار پہاڑوں سے زیادہ نیکیاں لے کر آئے ہیں، اللہ فرمایا مر گئے نیکیاں کر کر کے، جنت والی ایک نیکی نہیں لا سکتے۔ جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا اونچا سبحان اللہ کہیے گا۔ ہاں مجھے علامہ اقبال یاد آ گئے، علامہ اقبال یاد تو آ گئے، پر آپ کی چپ نے کہا ہے بھول جاؤ علامہ اقبال کو، بولنا چاہیے تھا آپ کو یار میرے ساتھ۔ علامہ اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، کوئی پڑھا لکھا مولوی علامہ اقبال کے متھے نہیں لگا، ورنہ کہتا اللہ قرآن میں عملوں کی بات کرتا ہے، آپ کہتے ہیں ایک ہی عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو علامہ ولی تھے، کلندر تھے، ان کی قرآن پر مطالعہ تھا، علامہ اقبال اسے سمجھا دیتے مولانا ساری نیکیاں ایک طرف ہیں، وہ ذات واجب جنت کا فیصلہ تو ایک عمل پر کر رہی ہے۔ نہیں بولے میرے ساتھ، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، سورہ فرقان پڑھنا چاہتا ہوں، 25واں سورہ ہے، 70 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں، الا من تابا و آمنا و عملا عملا صالحا۔ فیصلہ آباد والو، کھڑیاں والا والو، اس آستانہ کرم پر حاضرین محفل، اگر ترجمے میں غلطی ہوئی تو زبان کاٹ کر تلی پہ رکھ دینا، بالکل کوئی کیس نہیں ہوگا آپ سب کے اوپر۔ میں سورہ فرقان کھول رہا ہوں، یہ 25واں سورہ ہے، 70 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے، الا من تابا و آمنا و عملا عملا صالحا، ایک اچھا کام کرے، اللہ کہتا ہے ایک اچھا، ایک اچھا، ایک نیکی اگر لے آئے، یبدل اللہ بدل دے گا سیئاتہم حسنا، اس کی ساری زندگی کو گناہوں میں فرشتوں سے نہیں خود بدلائے گا۔ بندہ آیا کتاب زندگی، ماشاءاللہ، بندہ ہے کتاب زندگی گناہوں سے بھری ہے، اللہ کی کچہری میں آیا، فرشتوں نے کہا بڑا گناہگار ہے، اللہ اس کے ہر گناہ کو نیکی میں بدلتا ہے، 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 ہر گناہ کو نیکی میں بدل کر کہتا ہے جنت میں لے جاؤ۔ ملائکہ پوچھتے ہیں یہ تو گناہگار تھا، اللہ فرماتا ہے منہ بند کرو فرشتوں، من الا من تابا و آمنا و عملا عملا صالحا، جنت والی ایک نیکی لے کر آ گیا۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ کیا سمجھ آئی؟ اللہ جنت کا فیصلہ ایک نیکی پہ کر رہا ہے۔ اب آپ اجازت دیں تو میں تقریر شروع کروں؟ ایسے نہیں شروع ہو سکتی، آپ ٹھنڈا بولے ہیں۔ میں منبر پر قرآن کی 18 تفسیریں پڑھ کر بیٹھا ہوں، میں نے 18 مفسرین کو پڑھا ہے کہ یہ کون سی نیکی ہے، لیکن میں کیمروں کے سامنے بیٹھ کر کسی مفسر کا حوالہ دے ہی نہیں رہا آپ کو، اس لیے کہ اتنی بڑی نیکی اللہ نے مولویوں پر نہیں چھوڑی، خود بیان کی ہے۔ یا اللہ یہ کون سا حسنہ ہے، یہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ نے سورہ عاشوراء میں اس نیکی کو بیان کیا، یہ 42واں سورہ ہے، اور 23 نمبر آیت میں اللہ نے اس نیکی کو یوں بیان کیا، بندو ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ آیت ختم نہیں ہوئی، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اللہ فرماتے ہیں اپنی پاک زبان سے اعلان کر محمد، اوے علی کا پیار ہی وہ ایک نیکی ہے۔
اپنی پاک زبان سے اعلان کر، حسن کی عزت ہی وہ ایک نے کی ہے جس نام پہ ٹھنڈا بولو گے میں منبر چھوڑ کر چلا جاؤں گا. جسے جتنا پیار ہے آل رسول کے ساتھ اتنا سبحان اللہ کہے، کوئی تھکا ہوا نہیں بیٹھا ہوا. پھر سے کہنا چاہتا ہوں، حسین کی عزت ہی وہ ایک نے کی ہے. حبیب ان سے کہہ دے کہ زہرا کا حیا ہی وہ ایک نے کی ہے. نبی کی بیٹی کا حیا وہ ایک نے کی ہے. پتہ چلا نماز نہیں، زہرا کا حیا روح نماز ہے. روزہ نہیں، بی بی پاک کا پیار روزے کی روح ہے. جسے سمجھ آئیے وہ مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو. دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جرت نہیں نماز کی آل رسول کے پیار کی برابری کرے. دلیل دینے کو میں بیٹھا ہوں، اگر آپ لینا چاہتے ہو تو ضرور پیش کروں گا. نہیں لینا چاہتے چھوڑ دی، رہنے دے، گھر جا کے پڑھ لوں گا. نہیں پڑھوں گا، آپ چپ رہ گئے ہیں. نعرہ حیدری. جرت نہیں نماز کی کہ آل رسول کے پیار کی برابری کرے. نماز آل محمد کے پیار کی برابری کیسے کرے جو اپنی قبولیت کے لیے بھی ان کے درود کی محتاج نظر آ رہا. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے. اللہ آپ کو مولا علی کے دربار کی زیارت کرائے سب، آپ کو کربلا کی زیارت کرے سب، آپ کو مدینے کی زیارت کرے. دیکھیں میری بات سنیں یار، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، جہاد بھی فرض ہے، واجب ہے قربانی، لیکن آل رسول کا پیار بھی فرض ہے. یار نماز بھی فرض ہے. نماز کیا ہے؟ آواز ہی نہیں آئی. جاؤ، خدا تمہیں اس فرض سے چھٹی دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اور دیتا ہے خدا چھٹی. اللہ کہتا ہے 7 سال تک میں نے تمہیں پوچھا ہی نہیں. اب بتاؤ مجھے کہ 7 سال تک اللہ نماز کا پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتا ہے. چھٹی ہے، اذان سن کر بھی جاؤ کھیلو جا کر. نہ ہو میرے گھر، چھٹی دے رہا ہوں آپ کو. بولو نہیں دے رہا خدا چھٹی؟ دے رہا ہے نماز میں چھٹی کہ نہیں دے رہا؟ 7 سال تک تمہیں پوچھتا ہی نہیں کہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. روزے کی چھٹی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ فمن کان منکم مریضا، بیمار ہو جی، بیمار او علی سفر میں جا رہے ہو جی، تو پھر جاؤ. فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جب ٹھیک ہو جاؤ گے پھر رکھ لینا. اب سارے بولو چھٹی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ بولو چھٹی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ خذ من اموالہم صدقاتا تطہرہم، زکوٰۃ دو، لیکن اگر مال ہے تو دو. غریب ہو تو چھٹی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اگر میرے گھر کا حج کر سکتے ہو، لیکن اگر تزودوا، کرایا ہے تو آؤ، کرایا ہے تو آؤ، کرایا ہے تو آؤ، نہیں ہے تو فیصل آباد میں رہو. چھٹی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اور بولو قربانی میں واجب ہے تو چھٹی دے رہا ہے. اگر مقروض ہو تو چھوڑ دو، غریب ہو تو زکوٰۃ چھوڑ دو، نہیں کرایا تو حج چھوڑ دو، بچے ہو تو نماز مت پڑھو، بیمار ہو تو روزہ مت رکھو. لیکن آل محمد کا پیار نہ میں بچے کو چھٹی دوں گا. جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ زہرا کا پیار نہ میں کسی بابے کو چھٹی دوں گا، نہ میں کسی گھر والے کو چھٹی دوں گا، نہ میں بے وطن کو چھٹی دوں گا، نہ میں مسافر کو چھٹی دوں گا، نہ میں بچوں کو چھٹی دوں گا، نہ میں بیماروں کو چھٹی دوں گا. ہاں مرنے لگے ہو نا تو مرتے وقت بھی علی علی کر کے مرو. ظہر چھوٹ گئی، فرض تھی، اور فرض ہے ظہر، چھوٹ گئی ہے. اب اثر تو نہ پڑھوں؟ اور جواب ملے گا ایک تو گناہ کر بیٹھے ہو، اگلا کیوں کر رہے ہو؟ وہ فرض ہے ابھی بھی. پتہ چلا ایک فرض اگر چھوٹ جائے تو دوسرا فرض رہتا ہے.
نہیں سمجھا سکا، اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں. پھر سے کہنا چاہتا ہوں، روزہ نہیں رکھ سکا، چھوٹ گیا تھا، فرض ہے، نہیں رکھ سکا تو حج تو نہ کروں. جواب آئے گا کیا کر رہے ہو، ایک تو گناہ کر بیٹھی ہو، دوسرا تو فرض پورا کرو. پتہ چلا ایک فرض اگر مجھ سے چھوٹ جائے تو دوسرا فرض پھر بھی فرض رہتا ہے اور اس کا پھر بھی ثواب ملتا ہے. لیکن قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اگر آل رسول کا پیار چھوٹ گیا، نہ نماز رہے گی، نہ روزہ رہے گا، نہ حج رہے گا، سارا مردار ہو جائے گا. اگر یہاں زہرا کا حیا آ گیا، ٹوٹے سجدے قبول ہو جائیں گے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو. ہاں میں بس نہ کروں، اب میں تھک گیا ہوں. نہیں میں آج بالکل نہیں سویا ہوا. کتنا ٹائم ہو گیا بھائی، کتنا وقت ہو گیا آپ بتاؤ؟ نہیں نہ کریں ایسے شاہ آپ، ایسے نہ کریں. کیا ٹائم؟ 52 منٹ ہو گئے میری گفتگو. یار وہ تو ٹھیک ہے، جنازے کا اعلان بعد میں ہوگا. آندہ بالکل ہوئے گا، تیاری کرو مرن دی. نہ کرے اس طرح، میں تھک گیا ہوں. واپس چلیں، واپس جہاں سے چلے تھے واپس چلیں. واپس چلو جہاں سے شروع ہوئے تھے. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن شور پھونکا جائے گا. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین والے مجھ سے پیار کرتے ہیں، گھبرا جائیں گے. آسمان والے مجھ سے پیار کرتے ہیں، گھبرا جائیں گے. اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، کچھ بندے ہیں جن سے خدا پیار کرتا ہے، قیامت آنے پر گھبرائیں گے نہیں، مسکرائیں گے، اس لیے کہ وہ نبی کی آل کا پیار لے کر آ رہے ہیں. جسے سمجھ آ گئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ آہا، اس لیے کہ وہ نبی کی آل کا پیار لے کر آ رہے ہیں. اوئے جہاں ہو علی کا پیار نہ چھوڑنا. جہاں جہاں ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، وابی ہو، اہل حدیث ہو، جہاں بھی ہو، آل رسول کا پیار نہ چھوڑنا. اللہ نے کہا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان سے مودت کرو. مودت، ان سے کیا کرو؟ دیکھیں بیٹا، قربا لفظ ہے. قربا کیا لفظ ہے؟ دنیا میں کسی عالم سے پوچھیں کہ عربی زبان میں گرامیٹیکلی کیا یہ قربا مذکر کا صیغہ ہے، مذکر ہے؟ کہیں گے نہیں، اس میں جو یا کے اوپر کھڑی زبر آئی ہے یہ تانیث کی علامت ہے، تو یہ مؤنث کا صیغہ ہے. قربا صیغہ مؤنث کا ہے. اچھا جمع ہے؟ کہیں گے نہیں، واحد ہے. واحد مؤنث. اچھا صیغہ کون سا ہے؟ کہیں گے تفضیل ہے. تفضیل. دیکھیں میری گفتگو ہی ہوتی ہے، میں نے شور تو نہیں کرنا. اگر آپ اس میں بھی ادھر ادھر دیکھیں گے، یہ ملنگ کیا آ گیا بھائی؟ بیٹھ جا کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہی. کیمرہ چل رہا ہے جی؟ کیمرے چل رہے ہیں جی؟ دنیا تک آواز جائے گی جی. قربا، قربا مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے، واحد ہے، جمع نہیں ہے. تفضیل ہے. تفضیل ہے. معنی کیا بنتا ہے گرامیٹیکلی؟ بابا جی پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں بھی دیکھ لوں، پھر میں بعد بھی آپ سے بات کروں گا. کمال ہے یار. پھر سے سنیں، لفظ قربا واحد ہے، مؤنث ہے اور تفضیل ہے. معنی ہے قرآن کے ہاں معنی ہے، سنیوں کے ہاں نہیں، شیعوں کے ہاں نہیں، اہل حدیثوں کے ہاں نہیں، دیوبندیوں کے ہاں نہیں، خدا کے ہاں.
یہ تورات نہیں، تورات لکھی آئی ہے، لکھی ہوئی، زبور لکھی ہوئی آئی ہے، انجیل بھی لکھی ہوئی آئی ہے۔ یہ الفاظ قدرت کی زبانیں بے زبانی سے تلاوت ہو کر نکلے ہیں۔ یہ خدا کی پڑھی ہوئی لفظ ہیں، خدا کے پڑھے ہوئے لفظ ہیں۔ خدا نے فاطمہ کا ذکر اپنی زبان سے کیا ہوا ہے۔ یہ وزنی جملہ تھا، ٹھنڈا بولے ہو، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں۔ نہیں دیکھیں، بار بار نہ کرو یار، کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ محفل میں نہ بیٹھو آپ لوگ۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، بیت اللہ کے پاس کھڑے ہیں ابراہیم، اور جوان بیوی اور ایک دن کا بچہ ہے، اور جنگل بیابان میں کھڑے ہو کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرمی ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ، میں جنگل میں لے آیا اپنی اولاد کو، بیوی کو، یہاں کچھ نہیں ہے، دور دور تک شے کوئی نہیں، خطرہ مجھے بھی کوئی نہیں کیونکہ کچھ نہیں ہے، پر تیرا گھر تو پاس ہے۔ پتہ چلا نبی ابراہیم کی نظر میں کعبہ مشکل کشا ہے۔ میں یہ جملہ پھر کہنا چاہتا ہوں، ابراہیم کی نظر میں کعبہ، ذرا اونچا بولیں، ابراہیم کی نظر میں کعبہ مشکل۔ اب گھر جا کے سبحان اللہ کہنا، یہ نبی ہو کر اگر پتھروں کے گھر کو مشکل کشا مانے تو پھر بھی نبی رہتا ہے، تو ہم اس گھر میں آنے والے علی کو مشکل کشا مان کر مومن کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں، یہ میری طرف دیکھیے گا سارے، اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کا پیار ڈال دے، لوگ میری اولاد سے پیار کریں۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم نے اپنی اولاد کا پیار مجھ سے نبی ہو کر خود مانگا، آل محمد کا پیار نبی نہیں خدا ہو کر مانگ رہا ہو۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ بھائی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آرڈر کس کا ہے؟ خدا کا۔ زبان کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی۔ دیکھیں آپ کا نام کیا ہے؟ عرفان میرا بچہ ہے کاموں کی سے، پرماننٹ میرے پاس یہ سارے نمازی جمعہ پڑھتے ہیں۔ عرفان، میں اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے اعلان کریں کہ بھائی سرکار کے جامعہ کا جو وہ بل آ گیا ہے وہ بل دے دیں بھائی سارے پیر بھائی اکٹھے ہو، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں تو مہمان ہوں، میرا تو کوئی کنسرن نہیں۔ لیکن میں اگر چھوٹے شاہ جی کے کان میں کہوں شاہ جی بل بڑا آیا ہے اس دفعہ ڈیرے کا، مہربانی کریں مریدوں سے کہیں بل دے دیں، تو اب شاہ جی تو کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں، پر منگوا تو میں رہا ہوں۔ جو نہیں دے رہا وہ مجھے نہیں نہ دے رہا، جو نہیں دے رہا وہ مجھے نہیں نہ دے رہا۔ اللہ کہتے ہیں آل رسول کا پیار محمد تو مانگ ہی نہیں رہے، وہ تو میں منگوا رہا ہوں۔ تو اب جو آل رسول کا پیار نہیں کر رہا وہ خدا کو اپنے دروازے سے خالی ڈور رہا ہے۔ مجھے معاف کر یا اللہ، میں نے بہت سخت جملہ کہہ دیا ہے۔ میرے سرداروں، میرے صاحبوں، آل محمد کا پیار مصطفیٰ کی عزت کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو خدا کی عزت کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو گے۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس نیکی کا نام ہے مودت۔ نہیں بیٹا یہ شغل نہیں ہو رہا، اس نیکی کا نام کیا ہے؟ مودت۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مودت کیا ہوتا ہے؟ اور قربہ سمجھ آگیا، واحد مؤنث تفضیل، ایک وہ بی بی جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ گرامیٹیکلی ٹرانسلیشن کیا میں نے، واحد مؤنث تفضیل، ایک وہ بی بی جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ مفسرین کی آراء تو اپنی جگہ پر ہے، اگر وہ آرائیں پڑھنے لگوں گا تو پھر تو میں 6 مہینے پڑھوں گا۔ اس ایک ایک آراء کو ثابت کرنے کی قدرت رکھتا ہے نالائق آدمی۔
وہ تو بات لمبی ہو جائے گی. ہم نے تو قرآن کے لفظ سے سیکھ لیا کہ یہ قرآن میں خدا کی منشا کیا ہے. اب نبی فرمائیں گے نا وہ سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ بدعۃ منی، جو محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ زہرا نہیں تو اور کون ہے؟ آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ جسے جتنی آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہا کرو یار. تو اب سیدہ زہرا کی دہلیز کے ساتھ مومنوں کا مودت کا رشتہ ہے. بولو سارے کس کا رشتہ ہے؟ نہیں بولے سارے کس کا رشتہ ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ مودت کیا ہے؟ یہی وہ نیکی ہے جو بیان ہو رہی ہے. یہ مودت کیا ہے؟ بیان کریں جی یہ مودت کیا ہے. نہیں آپ پہ چھوڑی، ٹائم دے رہا ہوں آپ سب کو، کرو بیان جی. جی ٹھیک ہے وہ تو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ بھی تو کوئی فیض دینا جناب. آل رسول سے مودت کرنی ہے، وہ کیسے کرنی ہے؟ اچھا محبت سے بڑھ کر مودت ہے، ٹھیک ہے. اور بھائی یہ ملنگ تو مجھے بول گیا کہ محبت سے زیادہ شے کا نام مودت ہے. آپ میں بھی کوئی بندہ ہے جو مودت کا بارے میں بتا سکتا ہے مجھے؟ آپ چپ کریں گے، آپ نہ بولیں. اگر آپ بول پڑے تو پھر میں کچھ دے نہیں سکوں گا، پھر بڑوں کے سامنے پھر اس سے آگے نہیں پڑھا جا سکتا. یہ میرے ساتھ چھوٹے ہیں، یہ 90 سال کا بھی ہے تو اولاد ہے ہماری، ہمارا چھلے کا بھی باپ ہے. بھائی علی کی اولاد چھلے میں بھی ہو پھر بھی باپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ بول پڑے تو پھر میں بول نہیں سکوں گا اس سے آگے. تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ہے مودت؟ آپ نے کر لیا، میں نے سن لیا ہے. کوئی اور بندہ؟ اگر آپ کو بولنا نہ آیا تو ہم فیل ہو جائیں گے کاکے. آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو بولنا پڑے گا. آپ بولا کریں، بولنا سیکھیں، زبان کو چلائیں قرآن کے حق میں، چپ نہ کریں بالکل بھی. اور آپ کو بلانے کے لیے تو یہ سارا اہتمام ہے. اچھا جی ادھر سے آواز آ گئی ہے، ادھر سے آ گئی ہے، ادھر سے آ گئی ہے. اب ذرا ٹائم دیں، کسی اور کو ٹائم دیں. کیا ہے بھائی مودت؟ ٹھیک ہے کوئی اور بھی تو ترجمہ کرے نا. سیم ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیم ترجمہ نہیں کرو. ایک ترجمہ ہو گیا ہے، دوسرا بھی ہو گیا ہے، تیسرا بھی ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی میں جو چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہو پا رہا. اچھا بھائی ٹھہر جاؤ، دیکھیں میں عرض کرتا ہوں. قرآن میں محبت کے لیے ایک لفظ ہے، اسے کہتے ہیں حب. یحبونہم کا حب اللہ. حب کا معنی پیار. اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن وہ ہے جو اللہ سے شدید محبت کرے. تو محبت کس کا معنی ہے؟ حب کا. حب کا کیا معنی ہے؟ محبت. اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے لفظ حب کا؟ ہا اور با، اس کا مادہ اشتقاق ہے. لیکن یہ لفظ محبت نہیں ہے، یہ لفظ ہے مودت. یہ لفظ کیا ہے؟ او مودت آکھو گے تے میم وا دال تا او 40-50 نیکیاں لب جانیاں نا. 40-50 گناہ معاف کرا لو، بیٹھے جو ان کٹھے ان اونچا آکھو مودت. اس کا مادہ اشتقاق وا اور دال ہے. ود. مستری کو بیٹھے، کوئی بیٹھا ہے مستری؟ کدھر بیٹھے بابا مستری؟ پھٹے نال پھٹا جوڑ کے کیل وڈا سارا ٹھوک کے ٹکا کے ٹھوک کے انہوں پھر جو پھر ڈینگا کر دیو نا انہوں وہ داندے نے عربی چ. آل رسول دے پیار چ انج ٹھکنے جویں تساں کیل ٹھوک دے ہو. یہ گرامیٹیکلی معنی ہے، یہ لغوی معنی ہو رہا ہے اس وقت، لغوی معنی. آؤ قرآنی معنی کرتے ہیں جی. قرآنی معنی کرو جی، قرآنی معنی. ٹھہر جو یار مجھے ذرا سورہ روم نکالنے دو. یہ نکل آیا میرے سامنے، سورہ روم نکل آیا جی. یہ میری آنکھوں کے سامنے سورہ روم ہے. اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً.
افسوس ہے مجھے ہمارا ممبر قرآن سے خالی ہو گیا ہے. کاش ممبر مصطفیٰ پر آج اہل سنت کے ہاں قرآن موجود ہوتا تو یہ فتنے اٹھتے ہی نہ یار. یہ جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں اسی وجہ سے اٹھ رہے ہیں کہ ہم قرآن حکیم سے دور ہیں. لو شجی یہ آیت آگئی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. نہیں آپ نوجوان ہو کہ قرآن کا ساتھ نہیں دے سکے یارا. اس جوانی کو آگ لگا دو جو قرآن کے حق میں سبحان اللہ بھی نہ کہہ سکے. میں نے اس نے بتا دیا 52 منٹ ہو گئے ہیں لیکن آپ نے کہا جی آدھا گھنٹہ اور کر لیں تو میں آدھا گھنٹہ پورا کر رہا ہوں. میں پھر آیت پڑھوں, میں شام تک بھی پڑھوں تو قرآن ہی پڑھوں گا. وَمِنْ آیَاتِهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, اس نے تمہارا جوڑا بنایا, تمہاری گھر والی کو تمہاری جنس میں سے پیدا کیا, لتسکنوا الیہا تاکہ تم آرام پاؤ, وجعل بینکم مودۃ میاں اور بیوی کے درمیان اللہ نے مودت کا رشتہ قائم کیا ہے. او منڈا آندا سی جان نالوں ود پیار کریے تے اینو مودت آندے نے. میری کر دی تے نہیں میرے نال جان نالوں ود کر دی, تہاڈی کر دی ہوے گی. اجے شکر کرو مچھی پانی والا ترجمہ نہیں جے کیتا, نہیں تے میں پوچھنا سی تہاڈی کر دی مچھی انگر پیار کر دی تہاڈے نال. ہاں جی, تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اچھا خاموش رہیں جی. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً میاں اور بیوی کے درمیان مودت کا رشتہ ہے. اب نبی پاک کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ ہماری گھر والیوں کے ساتھ ہمارا مودت کا رشتہ ہے, یہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا مودت کا معنی غیرت ہوتا ہے, غیرت. پوچھا گیا یا رسول اللہ غیرت کا کیا معنی ہے؟ نبی معظم نے فرمایا میرے صحابہ جائز نہیں ہے کسی خاوند کے لیے کہ وہ اپنی بیوی کی کوئی ایسی بات یاروں دوستوں میں بیٹھ کر کرے جو کرنے کے لائق نہیں ہے. پتہ چلا اس نے غیرت کا رشتہ توڑ دیا ہے. اب جب کوئی غیرت کا رشتہ توڑتا ہے تو پھر وہ بے غیرت ہو جاتا ہے. پتہ چلا قرآن کا معنی ہے جس کے ساتھ مودت ہو اس کے بارے میں نہ بکواس کرتے ہیں نہ سنتے ہیں. شاہ جی آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ میں پھر سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی بیوی اپنی خامند کی کوئی ایسی بات سہیلیوں سے کرے جو نہیں کرنے کے قابل, وہ غیرت کے دائرے سے باہر ہوتی ہے, اس نے مودت کی دیوار پھلانگی ہے, وہ غیرت کا رشتہ توڑ رہی ہے, وہ دائرہ غیرت سے باہر ہو گئی ہے. پتہ چلا جس کے ساتھ مودت ہو اس کے بارے میں اس کے خلاف بات کرتے بھی نہیں ہیں, سنتے بھی نہیں ہیں. اگر کرو گے تو پھر بھی بے غیرت ہو جاؤ گے, اگر سنو گے تو پھر بھی بے غیرت ہو جاؤ گے. اب میں واپس چلوں قرآن کا ترجمہ کرنے کے بعد. اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے کہہ دے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ مومنوں کا فاطمہ کے گھر کے ساتھ غیرت کا رشتہ ہے. ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے, مردوں کی طرح کہنا سبحان اللہ. زہرا کے ساتھ تمہارا غیرت کا رشتہ ہے. اللہ میں نہیں سمجھا سکا. فرمایا محمد کی بیٹی کے بارے میں اگر کسی نے بکواس کر دی وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا, اور جو بیٹھ کر سنے گا وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا. پتہ چلا مسجد بڑی نہیں دیکھنی جمعہ پڑھنے کے لیے, اے سی نہیں دیکھنا لگا ہوا, ٹھنڈا پانی یا گرم پانی یا گیزر نہیں دیکھنا, دیکھتا تو یہ ہے مسجد چھوٹی ہی کیوں نہ ہو, مولوی بے غیرت نہ ہو. جو آل رسول کے بارے میں بکواس کرے وہ خود بھی بے غیرت ہو جائے گا, اور جو بیٹھ کر سنے گا وہ اس سے بڑا بے غیرت ہو جائے گا. اس نیکی کا نام ایمان کی روح کہا گیا ہے. جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کیمرے والا ہے, ساؤنڈ والا ہے,
یہ کیا ہو گیا بھائی؟ ہاتھ ہو گئی ہے بھائی، بڑے بڑے پیار والے دیکھے ہیں پر کبھی کیمرہ چھڑ کے پیسے دے نہیں آئے بندے. میں اب تھک گیا ہوں، لیکن آیت ختم نہیں ہوئی ابھی بھی. اللہ کہتا ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا، یہ ہے وہ نیکی. ہاں بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اللہ کہتا ہے نزد لہو، اتنی سی لے آؤ، اتنی سی، اتنا کو زہرا کا یا لے آؤ، اتنا سا، اتنا کو علی کا پیار لے آؤ، اتنا سا، اتنا سا لے آؤ، حسین کا پیار اتنا سا لے آؤ، ان سیدوں کی عزت لے آؤ، اتنی سی لے آؤ، اتنی سی. سنو گے آیت آگے، نزد لہو، اتنی تم لے آؤ، اتنی میں کر دوں گا. وہ بندہ قیامت والے دن اٹھا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ معاشر میں ادھر بھی ساری میری نیکیاں ہیں، ادھر بھی میری نیکیاں ہیں، جدھر دیکھتا ہوں میری نیکیاں، ادھر بھی میری نیکیاں ہیں، 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 ادھر بھی نیکیاں ہیں. اللہ سے کہتا ہے میں گناہگار ہوں. وہ کہتا ہے چپ کر، یہ آل رسول کا پیار پھیل گیا ہے. جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے رہ گیا؟ نبی کی آل کا پیار پھیل گیا ہے. نزد لہو فیہا حسنا، اللہ کہتا ہے ٹوٹا پھوٹا لے آؤ، حسنا، اسے وائنڈ کر لوں گا میں، پینٹ کر دوں گا میں. اور بولو اے آل رسول، ایک مفسر، ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ آل رسول کا پیار لے کر اب تم اگر نمازیں پڑھو گے تو میں اتنے سے سجدوں کو اتنا کر کے ٹوٹے ہوں کو وائنڈ اپ کروا کے روشن کر. ان اللہ، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ مضمون اگلی 4 آیتوں میں بھی اسی طرح چلتا ہے. ہاں، یہ ایک پچھلی آیت بھی اس میں شامل ہوتی ہے، پچھلی ایک آیت اور اگلی 4 آیتیں، پھر یہ مضمون مکمل ہوتا ہے، اور ان آیتوں کو پڑھنے کے لیے 6 ماہ گزر جاتے ہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اور گفتگو وائنڈ اپ ہو گئی. ان اللہ غفور شکور. اللہ کہتا ہے شک نہ کرے، شک نہ کرو، شک نہ کرو. بات کس نے شروع کی ہے؟ کل کا کیا معنی ہے؟ آپ کہہ دیجئے، کس نے شروع کی ہے؟ جی نہیں، دیکھیں، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات تھی، یہاں تک اللہ بولا ہے. درمیان میں آئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہاں سے مصطفیٰ کو بلوایا ہے. اب بات کس نے کی ہے آل رسول کی؟ خدا اور مصطفیٰ دونوں نے. ہاں، خدا اور مصطفیٰ جیتے رہے. 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، یہ فیضان چشت بول رہا ہے، یہ سبق بابا فرید کا بول رہا ہے، یہ علم بریلی کا بول رہا ہے، یہ فیض معین الدین کا بول رہا ہے، اور خون علی کا بول رہا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا شاہ جی، ذالک الذی، یہ آیت کہاں سے شروع ہوتی؟ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں تک خدا زبان بے زبانی سے خود بولا ہے. درمیان میں کل آیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان اللہ غفور شکور، یہ مصطفیٰ کو بلوایا ہے. بات نبی کی بیٹی کی ہے اور علی کی ہے، آدھی خدا کرتا ہے، آدھی مصطفیٰ کرتا ہے. بولو جناب، بولو بولو جسے سمجھ جائیے بولو. میں منت کرتا ہوں خدا سے، تو ہمارا اللہ ہے، تو نے بات شروع کی ہے، ساری خود ہی کر دے. کہتا نہیں میری مرضی ہے، یہ آل رسول کا ذکر ہے، آدھا میں کروں آدھا میرا یار کرے. میں منت کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں، تیری مرضی ہے مصطفیٰ سے کروانا ہے، سارا کروا دے. شروع میں کل لگا، درمیان سے کل نکال،
شروع پہ کل رکھ کے سارا نبی پہ چھوڑ دے؟ فرمایا نہیں، اگر یہ نبی سارا ذکر کریں گے تو یہ علی کا ذکر ہے۔ مولویوں نے کان کے ساتھ منہ لگا کے کہنا ہے اپنا تھا نا اسی کی کرتے رہے ہیں نا، یہ آدھا خدا کرے آدھا مصطفیٰ کرے، 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 تاکہ قیامت تک بھی مولوی قرآن کھول کر بیٹھے تو انہیں سمجھ آ جائے کہ آل رسول کا ذکر شرک نہیں، بدعت نہیں، حرام نہیں ہے، سنت خدا بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ سمجھ آئی ہے نا آپ کو؟ اب اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور، شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا اور پھر تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے سن لیا آیت؟ اسے سمجھے گا کون؟ اللہ کہتا ہے وشکرولی، تم میرا شکر کیا کرو، وشکرولی تم میرا شکر کیا کرو، وشکرولی میرا شکر کرو۔ آپ چپ ہیں، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین شاکرا لانعمہ، محمد کا دادا میرا شکر کرتا رہا۔ یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین، میں نے موسیٰ سے کلام کیا تھا اور موسیٰ میرا شکر کرتا رہا ہے۔ ٹھنڈا بولے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، میں نے لقمان کو حکیم بنایا، انشکر للہ، لقمان بھی میرا شکر کرتا رہا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، سلیمان کیڑی کی آواز سن کر جب مسکرائے ہیں، وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، حضرت سلیمان کیڑی کی آواز سن کر مسکرا کے سجدہ کر کے کہہ رہے تھے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کرنا۔ اے آدم سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے قیامت تک میرا اعلان ہے، میرا شکر کرو، 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 میرا شکر کرو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، سورہ نساء کی 147 نمبر آیت میں کہتا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے میں جہنم بجھا دوں گا۔ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت ہے اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ سارا زمانہ میرا شکر کرے لیکن جو آل رسول کا حبدار میری کچہری میں آئے گا میں خدا اس کا شکریہ ادا کروں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ۔ ان اللہ غفور، میں گناہ معاف کر کے شکریہ ادا کروں گا، یعنی تو گناہگار کا شکریہ ادا کرے گا۔ ہم تو گناہگار کو منہ نہیں لگاتے، ہمارے گھر گناہگار نہیں آ سکتا، ہم کسی نشئی کو بیٹھک تک نہیں لاتے، کسی جواریے کو ڈرائنگ میں نہیں لاتے، کسی بھنگی کے ساتھ یاری پسند نہیں کرتے، تو خدا ہو کے کہتے ہیں میں گناہگار کا شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ چپ کر، یہ گناہگار ہے نا، زہرا کا غدار تو نہیں ہے نا؟ پتہ چلا اللہ کی کچہری میں گناہگار چل جائے گا، آل رسول کا غدار نہیں چلنے والا۔ تھک گئے ہو؟ جان چھڑا لو، میں تو رات تک نہیں اگلی صبح تک بھی اسی طرح پڑھ سکتا ہوں۔ چلو بڑا لمبا سفر کر لیا آپ نے میرے ساتھ، واپس چلتے ہیں۔ گفتگو پیاسی رہ گئی، یقیناً حق ادا نہیں ہوا، اور میں زندہ رہا تو وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی آؤں گا اور اسی کو پھر پڑھوں گا آپ کے ساتھ۔ یہ ابھی بالکل نہیں میں پڑھ کے جا رہا لیکن میں واپس چلتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، قیامت آئے گی، ساری کائنات گھبرائے گی، اللہ لیکن کچھ بندے ہیں کہ جو مسکرائیں گے قیامت آنے پر
کیونکہ من شاء اللہ میرے محبوب ہیں. کیوں؟ من جاء بالحسنہ علی 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 کرتے تھکتے نہیں ہیں. یہ نیکی لے کر آئے ہیں، جنت کا دروازہ کھلے گا. نمازی ہیں، پہاڑوں سے زیادہ نمازیں پڑھ کر آئے ہیں، پہاڑوں سے زیادہ روزے رکھ کر آئے ہیں، لیکن جہنم میں پھینک دوں گا کیونکہ آل رسول کا پیار نہیں ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی. نمازیوں کو جہنم دے رہا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں انہیں جنت دے رہا ہے. چکر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کل شیء قدیر. کون ہے جو پوچھ سکے؟ نہیں پوچھتے، پر کوئی تسلی تو دے. مجھے کشمیر کا رومی یاد آ رہا ہے. رومی کشمیر میاں محمد بخش نے کہا تھا، عدل کرے تھے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے فضل کرے تھے بخش جامن، میں ورگے منہ کھالے. اس کا مطلب ہے ان نمازیوں کو جہنم میں پھینک کر اللہ ان کے ساتھ عدل کر رہا ہے. آل رسول سے پیار کرنے والوں پر اللہ فضل کر رہا ہے. اگلی بات آپ کو کسی نے بتائی نہیں کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے فضل کرے فضل کرے فضل کرے فضل کرے تے بخش جامن میں ورگے منہ کالے. اگلی گل بھی تے سنو نا، وہ فضل کر دے لیکن کردہ محمد دی اولاد دے صدقے نہ لے. میرے رفیق